جب آئین لکھا جا رہا تھا تو ایک کاتب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ یہ جو لفظ لکھا ہے آپ نے لکھوایا مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اسلام میں نہیں ہیں، تو مرزے کا نام نہ لکھواؤ، خالی لکھوا دو قادیانی اسلام میں نہیں ہے۔ مصعب نے کہا نہیں، اس کا نام لکھو، اس کے متبعین کا لفظ لکھو۔ تو وہ شخص عجیب دلیل دے کر مصعب کہتا ہے کہ حضرت مرزا کا نام تو پلیت ہے، لہذا آئین پلیت ہو جائے گا، کیوں اس کا نام لکھواتے ہو؟ تو کیا جواب دیا یار اس مرد کلندر نے۔ حضرت مصعب نے فرمایا اللہ کا قرآن پاک ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس میں فرعون کا نام ملتا ہے، شیطان کا ملتا ہے، حامان کا ملتا ہے، قارون کا ملتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ کافر پلیت نہیں تھے؟ قرآن کہتے ہیں انما المشرکون نجس۔ کہا جی ہاں وہ پلیت تھے۔ کہا ان کا نام اسی لیے لکھا گیا کہ دنیا ان جیسوں سے بھی بچے اور ان سے بھی بچے؟ کہا جی۔ کہا ادھر بھی نام لکھ دو، اگر قرآن کریم پر ان کی پلیتی نہیں آئی تو ہمارے آئین میں بھی اس کی پلیتی نہیں آئے گی۔ آج تک آئین میں وہ لفظ لکھا ہوا ہے حضرت۔ اور پھر جب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا تھا، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کا دور تھا۔ اس دور میں 84 کے اندر 1984 میں ایک عجیب معاملہ پھر اٹھا جس کے لیے ایک تحریک پھر لائی گئی۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ قادیانی اذان تو دیتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں لیکن ہم اذان دیں گے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، کلمے کی دعوت بھی چلاتے تھے، اگرچہ آئینی طور پہ کافر تھے۔ تو علماء نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ اگر آئین میں ان کو کفر لکھا گیا ہے تو کسی کافر کو اذان کی اجازت کیوں ہے؟ کسی غیر مسلم کو کلمے کی دعوت کی اجازت کیوں ہے؟ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں مینار کیوں ہے؟ مینار تو رسول اللہ کی عبادت گاہ پہ ہوتا تھا۔ تو پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، صدارتی آرڈیننس، اور اس میں یہ باتیں طے ہوئی کہ کوئی قادیانی خود کو کلمہ طیبہ کا اعلان نہیں کر سکتا، اس وقت کرے گا جب مسلمان ہوگا۔ قادیانی رہ کر کلمے کی بات نہیں کر سکتا، آذان نہیں دے سکتا، نماز کی دعوت نہیں کر سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ پر مینار تعمیر نہیں کر سکتا، اور خود کو ایز اے مسلم شو نہیں کر سکتا۔ آج کچھ ہمارے سیاسی رونر ہوتے ہیں کہ جی ان کے حقوق نہیں ہیں، ان قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ کس نے کہا ظلم ہے؟ قادیانی آج آئین پاکستان کو تسلیم کر لے، جتنے مینارٹیز کے رائٹس ہیں، جتنے اقلیتوں کے حقوق ہیں، تمام اقلیتوں والے حقوق ان کو ملیں گے، یہ پاکستان کے سٹیزن ہوں گے۔ لیکن وہ آج تک ہمارے آئین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آج تک ہمارے آئین کو قبول نہیں کرتا۔ تو جس کو اسلام قبول نہیں، آئین پاکستان قبول نہیں، ہم ان کے وکیل بلا توکیل بن کے ان کو حقوق دینے کی باتیں کرتے پھریں، یہ چھپی چھپی قادیانیت نوازی مسلمان نہیں چلنے دے گا۔ یہ چھپی ہوئی قادیانیت نوازی نہیں چل پائے گی بھائی۔ 1984 میں حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ خان محمد، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قیادت میں مسلمانوں نے بات منوائی تھی، اور اس مسئلے پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام مسالک متفق ہیں، کسی قسم کا نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی پھڈا ہے، نہ کسی قسم کا فساد ہے، یہ سب اس پر متفق ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ 7 ستمبر کی ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، اس پر ہزاروں ماؤں کے سہاگ اجڑے ہیں، ہزاروں ماؤں کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، خون پانی کی طرح ارزا ہوا ہے، اور پھر جا کر یہ قانون ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا